اسی طرح دہشت گردوں کا نشانہ بنتے رہیں, اسی طرح ان کے تعلیمی ادارے ویران ہوتے رہیں, کوئی ان کی آواز نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کالجوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, وہ ان بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ شہر میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں ان پر ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا میں نے نوٹس لے لیا ہے. نوٹس لینے کے بعد کی حالت میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ بات اب کراچی کے بچے کو پتا ہے کہ اس شہر کا حق مارا جا رہا ہے, اور یہ حق مارنے والے وہی لوگ ہیں جو کراچی سے مینڈیٹ بھی لیتے رہے ہیں اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ بھی کرتے رہے, اور کراچی سے بھتے اور چندے بھی لیتے رہے, اور کراچی میں لاشیں بھی گراتے رہے. اس قدر غیر یقینی پھیلائی جاتی ہے کہ الیکشن کا ماحول نہ بن سکے, تاکہ آخری وقت میں حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے اور اپنی مرضی سے آپ نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اب یہی وہ چیلنج ہے جو کراچی کے عوام کو انگیز کرنا ہوگا, خاص طور پر نوجوانوں سے, خواتین سے اور کراچی کے تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب 15 جنوری کو آرام نہ کریں بلکہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. الیکشن کے حوالے سے بات کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا. جہاں بات کرو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری پروسیس, ایک آئینی پروسیس, ایک عوامی پروسیس, اس کو غیر یقینی بنا دیا جائے اور اس کے تاریخ پہ تاریخ دی جائے. میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ترازو نشان کو یاد رکھیں, اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, آپ کراچی کی بہتری کے لیے بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جو کراچی, اس اجڑے ہوئے کراچی کو, اس برباد اور تباہ حال کراچی کو دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف لوٹا سکے. آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز جو خود اپنی پارٹیوں میں پولیٹیکل نہیں ہیں, اپنے کنڈکٹ میں پولیٹیکل نہیں ہیں, ڈیموکریٹک نہیں ہیں, یہ فورسز کراچی کو اون نہیں کرتی. لیڈروں کی حمایت بھی موجود ہے, سیاسی طور پر آپ کے ایم این اے ایم پی اے بھی موجود ہیں, اسمبلیوں میں نمائندگی بھی موجود ہے, لیکن کوئی جماعت کراچی کو اپنا گھر نہیں سمجھتی, بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس کراچی تو ایک پرابلم شہر ہے, پنجاب میں جیت جائیں گے تو جیت جائیں گے, کے پی میں جیت جائیں گے تو کام بن جائے گا, لہٰذا کیا ضرورت ہے, کراچی کے لوگ تو بے وقوف لوگ ہیں, جب الیکشن آئے گا تو ہوا پہ چل دیں گے. میرا خیال ہے کہ اب کراچی کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب کراچی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ 30-35 سال کا مسلسل عمل ایسا تھا جس میں ذہنی طور پر بھی لوگ آزاد نہیں تھے, عملی طور پر بھی آزاد نہیں تھے, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد اور اشتراک نے اس کراچی کو تباہ کر دیا, اس نے برباد کر دیا. سارے اختیارات ہم سے چھین لیے, وسائل ہم سے چھین لیے. یہاں سے وسائل چلے جاتے ہیں لیکن یہاں وسائل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک دوسری قوم کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نفرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات ہم نے اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دی ہے, اس حقیقت کو بتا دیا ہے کہ اس شہر میں سب کو رہنا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کر کے, احترام کر کے رہنا ہے. یہ بات اب کراچی کے بچے کو پتا ہے کہ اس شہر کا حق مارا جا رہا ہے, اور یہ حق مارنے والے وہی لوگ ہیں جو کراچی سے مینڈیٹ بھی لیتے رہے ہیں اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ بھی کرتے رہے, اور کراچی سے بھتے اور چندے بھی لیتے رہے, اور کراچی میں لاشیں بھی گراتے رہے, اور ایک مرتبہ پھر اس تاریخ کو دہرانے کے در پہ بھی ہیں. دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. پھر دوبارہ سے ان سارے لوگوں کو کہ جو دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کو مختلف واشنگ مشینوں سے گزار کر صاف کرنے کی کوشش کی گئی, ایسا لگتا ہے کہ ان کو پریزرو کر کے رکھا گیا تھا, اور ایک مرتبہ پھر شہر پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ پھر وہی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. کراچی کے عوام بھی اس پر نظر رکھیں اور ادارے بھی اس پر نظر رکھیں کہ کہیں کسی کے عمل سے, کسی ایک ادارے کے کسی ایڈونچر سے کراچی اسی ہولناکی کی طرف دوبارہ نہ چلا جائے جہاں آگ ہو اور خون ہو, جہاں قتل و غارت گری ہو اور ٹارگٹ کلنگ ہو, جہاں بوری بند لاشیں ہوں اور بھتے اور چندے ہوں. اس لیے ایسی تمام حرکات کی بیخکنی بھی کرنی چاہیے اور اس کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی اس ایڈونچر کے حامی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ یہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے مفاد میں ہے, نہ یہ مہاجروں کے مفاد میں ہے, نہ یہ پختونوں اور سندھیوں اور بلوچوں اور پنجابیوں کے مفاد میں. اور زرداری صاحب جو کہ اس پورے عمل میں ایک خاص قسم کا رول رکھتے ہیں, انہی کا زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن ہی کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ ان کے اوپر 3 دفعہ کے انتخابات کو ملتوی کرنے کی تہمت ہے تو ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں. اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے
اور جتنے زیادہ کرمنل اس وقت شہر میں گھوم رہے ہیں. آج ایک اخبار کی 3 تصویریں میں نے دیکھی ہیں جو CCTV فوٹیج سے نکلی ہوئی ہیں. ایک ہمارا اسنوکر کا ایک بہت زبردست کھلاڑی، اس کا نام بلال ہے، جو ہے لاہور سے آیا ہے اسنوکر کلب پہ، اور 25 لوگوں کو اس سمیت لوٹ لیا گیا. لاکھوں روپے اور دسیوں موبائل چھین کر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا امپریشن پڑے گا ہمارے اسپورٹس مین پر؟ کیا ہمارا تاثر ہے اس شہر کراچی پر؟ حکومت کے نمائندے بھی، وفاق کے بھی، صوبے کے بھی، ان کے منٹس نکال کر دیکھیں، آپ کو یہ سب باتیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن یہ باتیں اگر صرف کاغذوں میں ہوں اور عملی صورت میں کراچی کو اس کا حق نہ ملے تو ظاہر ہے اسٹریٹ کرائم ہی پنپیں گے نا. ایسا را مٹیریل مافیاز کو مل جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ان کو جرائم کا شکار کریں گے. تو جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ ایسے ایکشن کیوں نہیں لیتے جس کے نتیجے میں مافیاز کو یہ را مٹیریل نہ ملے؟ وہ ان بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ شہر میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں ان پر ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا میں نے نوٹس لے لیا ہے. نوٹس لینے کے بعد کی حالت میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیا نوٹس لیا ہے؟ میں شہریوں سے توقع بھی رکھتا ہوں اور حق بھی رکھتا ہوں کہ جتنی محنت ہم نے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے کی ہے، اب آپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ آپ اس آواز میں اپنی آواز ملائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ ہمیں ایک موقع ملا تھا اپنی آواز اٹھانے کا، ایک موقع ملا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، اور جو کراچی کے لیے بولتا ہے اور جو کراچی کی آواز بنتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک منتخب ادارہ دیا. اس پارٹی کو ہم نے پسند کیا، سپورٹ کیا جو کراچی کی خدمت کرتی ہے، جو بچوں کو پڑھاتی ہے، جو ان کو IT اسکلز دیتی ہے، جو ہسپتال چلاتی ہے، جو اسکولوں کا نظام چلاتی ہے، اور جو کراچی کے حق کے لیے سب سے مؤثر آواز ہے، جو کہ الیکٹرک مافیا سے لڑتی ہے، جو نادرہ میں لوگوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کروانے والی پارٹی ہے. ہم نے جب بھی خدمت کی ہے اس طرح سے کی ہے کہ ایک پائی نہیں حاصل کی ہے بلکہ اپنا نقصان کیا ہے. دیکھ لیں نعمت اللہ خان صاحب کو اور دیکھ لیں عبدالستار افغانی کو کہ جس نے لیاری کے جس فلیٹ سے اپنے سیاسی کیریئر کو شروع کیا تھا اس کا جنازہ بھی اسی فلیٹ سے اٹھا. وہ جوتے کی دکان پر کام کرنے والا ایک زبردست قسم کا انسان تھا، 2 مرتبہ شہر کا میئر رہا اور 1 مرتبہ MLA رہا. اس نے اپنی ذات کے لیے ایک پائی حاصل نہیں کی اور صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے جماعت اسلامی. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اس شہر میں موجود ہے. لیکن کراچی کے لوگوں سے میری درخواست ہے، ہمارے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ سپورٹ کریں. مجھے ان کا کوئی مستقبل اس شہر میں نظر نہیں آتا اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے. آپ بتائیں یہ اسی طرح دہشت گردوں کا نشانہ بنتے رہیں، اسی طرح ان کے تعلیمی ادارے ویران ہوتے رہیں، کوئی ان کی آواز نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کالجوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، 4,500 اسکول اس شہر میں موجود ہیں، کوئی ایک اسکول اس قابل نہیں ہے جس میں اپنے بچوں کو لوگ عزت احترام سے اور اچھی تعلیم کے لیے داخل کرائیں. نہ کوئی گیس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہ بجلی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. ایک آواز آپ کی ہے، اگر آپ اس آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے تو آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو کھائے گی اور پیپلز پارٹی کے اتحادی یہ سب بھی آپ کو کھائیں گے.